جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور جو ہے ہمارے نئے جوائن کرنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے ہمارا پیار بھرا سلام اور درخواست، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کے طور پہ جو ہے آپ اسے شیئر کیجئے، کسی کا بھی بھلا ہو سکتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں، ہم آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ غیب کا علم نہیں ہے، اندازوں کا علم ہے، امکانات کا علم ہے. اور جس علم کی بات میں اگر کروں اور میں اس کی دلیل دوں کہ یہ میں کیوں پیش گوئی کر رہی ہوں، تو میں علم کی بات کر رہی ہوں. وحی، الہام، یہ پیغمبروں کی صفات ہیں. میں تو ایک ہی نعرہ مارتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں، بدل نہیں سکتی. جہاں پہ ہم بدلنے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. اس چھوٹی سی دنیا کے لیے کیوں میں اپنا بھی ایمان کمزور کروں اور میں اپنے پیار کرنے والوں کو گمراہ کروں، میں اللہ کی مخلوق کو گمراہ کروں. اللہ پاک مجھ سے گناہ کبھی بھی نہ فرمائیں. تو میں جب آئی تھنک لوگوں کے لیے جب ٹیلی ویژن پہ کام کرنا شروع کیا تب بھی یہ نعرہ مارتی تھی کہ 70 to 75% یہ گائیڈ لائن ہے. جس طرح محکمہ موسمیات آپ کی مدد کرتا ہے، جس طرح گوگل میپ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، تو یہ بھی ایک انفارمیشن کا سورس ہے. یہ جو ہم 12 ستاروں کی بات آپ سے کرتے ہیں، یہ جنرلائز ہاروسکوپس ہیں. انڈیویجول ریڈنگ اگر آپ نے کرانی ہو کہ جب آپ پیدا ہوئے آپ کے برتھ چارٹ میں کیا بلیسنگز تھیں، کیا لیکنگز تھیں، کیسے چلنا ہے، کس کو اپنانا ہے، کسے چھوڑنا ہے، اس کے لیے ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان. یہ میری رائٹ سائڈ پہ جو نمبر ہے، یہ وہ نمبر ہے جو آپ کے اور میرے درمیان میں پازیٹیولی برج بن سکتا ہے. اس کا ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائیں مت کیجیے گا. پھر میں بات کرتی ہوتی ہوں، میرے ملک میں بڑے بڑے مانسٹرز ہیں جو حلال طریقوں سے پیسہ نہیں کمانا چاہتے، بڑے دھوکے بھی کر جاتے ہیں. تو ایک بھی نمبر آپ نے دائیں سے بائیں نہیں کرنا. ہاں، اگر اس نمبر سے ان کیس آپ کو رسپانس نہیں آ رہا، دیر ہو رہی ہے کسی وجہ سے، تو یہ میری لیفٹ سائڈ پہ جو نمبر ہے یہ کمپلینٹس کا نمبر ہے. لیکن درخواست ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں کہ آپ نے اس پہ واٹس ایپ نہیں کرنا، اس پہ آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے، جو ایک روایتی ٹیکسٹ ہوا کرتا تھا. واٹس ایپ تو مفت سمجھ کے جب اس فون کو کھولو وہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ میں اس پہ آنسر ہی نہیں دے سکتی. تو یہ جو ہے ٹیکسٹ کیجئے گا، آپ نے واٹس ایپ نہیں کرنا. اگر آپ کو کمپلینٹ ہے کہ ہمارے نمبر آپ کو یہ جو فار بکنگ والا نمبر ہے، فار اپوائنٹمنٹ بکنگ، یہ رسپونڈ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے 4 محدود سے علوم سے مجھے نوازا ہے: ایسٹرولوجی، نیمرولوجی، پام مسٹری پلس کارڈز. بہت ہی کارڈز جو ہیں وہ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ ایک ایرانی علم ہے. تو یہ 4 محدود سے نالجز ہیں جن سے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر اوپر سے رب میری مدد فرمائیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. ایک ستارہ جو 15 اپریل سے ریٹروگیشن میں گیا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک ستارہ جو پازیٹیولی موو ہو کے آیا، وہ کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے 12 ستارے سنیے گا، زون اے، زون بی، زون سی، اپنے بھی اور اپنے پیاروں کے بھی. تو بغیر تاخیر کے ملتے ہیں بریک کے بعد زون اے، زون بی، زون سی، 12 ستاروں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں زون سی کو خوش آمدید. زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اردو میں فے، انگلش میں ایف سے جن کا نام شروع ہوتا ہو، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں سیجیٹیرینز کے مئی کے پہلے 8 دن میں ہمارے لیے کیا میسج ان سٹور ہے. 1 مئی ٹل 8 مئی پہلے ہم کریں گے دنوں کی بات. 1 اور 2 اللہ کرے کوئی رکے ہوئے کام ہونے کی خبر، آپ کا موڈ اچھا کر جائے. 3 اور 4 اگر کسی کی مدد کی ضرورت بھی پڑتی ہے
تو ضرور اس میں مت ہچکچائیں، ہیزیٹیٹ مت کریں، کوئی نہ کوئی جو ہے انشاءاللہ اس کا سبب بن جائے گا، اور کوئی مدد جو ہے وہ آپ کا راستہ آسان کر دیتی ہے۔ 5 اور 6 کی جو 2 تاریخیں ہیں اس میں حسب توفیق اپنا صدقہ ضرور دیں گے آپ سیجیٹیرینز، تاکہ ان 2 دنوں کی لیزینس، سستی آپ کو جو ہے وہ اٹیک نہ کرے، جس کی وجہ سے دماغ تو ہٹ ہوگا، کام، جاب، پرفارمنس یہ بھی ٹھس ہونے کا امکان موجود ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، میں نے کبھی نہیں کہا ایسا ہوگا، امکان ہے، کیونکہ یہ اندازوں کا علم ہے۔ 7 اور 8 کی تاریخیں پھر پاورفل ڈیٹس ہیں، شکر ہے اللہ کا کہ آتے ہوئے بھی ہفتے میں موڈ اچھا ہے، اس ویک کو گڈ بائی کہتے ہوئے بھی میرے سیجیٹیرینز کا موڈ اچھا ہے، تو ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب ہم کرتے ہیں بڑے ستاروں کی بات۔ سیجیٹیرینز بہت امکان موجود ہیں ہوم چینج کا، ہو سکتا ہے کچھ کی شادیاں ہوں، گھر بدلا جائے، کچھ کا شہر بدلے تو گھر بدلا جائے، کچھ بڑے گھر میں اپ گریڈ ہونے کے جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے۔ اولاد کی طرف سے اگر آپ کی اولاد موجود ہے تو اس کی طرف سے دنیاوی آسانیاں انڈیکیٹ ہوتی ہیں، اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ کی خوشی دے سکتے ہیں، اولاد کی خوشیاں مل سکتی ہیں، کوئی رومانس کا کلک اتنا پیارا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ایک زندگی کو بدل سکتا ہے، جو ہے کل کو وہ پرماننٹ ریلیشن شپ میں بدل جائے گا، ایسے لگے گا کوئی سول میٹ ہٹ ہونا، یہ بھی یہاں پہ امکان موجود ہے۔ اس کے بعد سیجیٹیرینز جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ستاروں کی جو پریزنس ہے اس وقت آپ کے جاب ایریا میں بہت جو ہے آسانی شروع تو ہو گئی تھی، اسی میں آپ نے تھوڑی سی دقت والا وقت بھی کاٹا ہوگا، اللہ نہ کرے، یعنی ذرا پریشر ضرور رہا ہوگا، یا کس قسم کے امتحان سے آپ گزارے گئے ہوں گے یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ میں یہاں پہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ 4 اپریل کے بعد سے، اینڈ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو 21 اپریل کے بعد سے ستاروں کی جو موجودگی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ مشکلات تو ہیں جاب کو چلانے میں، لوگوں کے رویے، لوگوں کی لیگ پلنگس، ماتحت سٹاف کا سٹریس، یا اللہ نہ کرے ہیلتھ میں کوئی چیزیں جو ہیں وہ اوپر نیچے آپ کو پریشان نہ کریں، تو امکان تو موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ کسی پریشانی سے گزر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ اب انشاءاللہ یہ جو اس میں کشت کاٹا ہے اس میں جو ہے اللہ پاک آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں۔ تو صحت والے ہاؤس میں جو ہے یہاں پہ ستارے کی جو موجودگی ہے وہ ہمیں آپ کے لیے آسانیاں انڈیکیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 11 اپریل سے جو ایک ستارہ بہتر ہوا تھا سیجیٹیرینز، اس ستارے نے آپ کی ازدواجی زندگی کو آسان کرنا تھا، اس ستارے نے بہت سارے سیجیٹیرینز کے رشتے نئے جڑوانے کے امکان موجود تھے۔ پھر اس ستارے کی وجہ سے جو ہے اس وقت جو ہے ایک گھر کے ماحول میں ایک امن اور ٹھنڈک کی انڈیکیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے، سوائے ایک جگہ پہ سیجیٹیرینز ہماری وارننگ آپ کے لیے تھی، وہ تھا آپ کا فائنینشیل ہاؤس جو تھا، یعنی کہ 25 مارچ ٹل جو ہے 20 مئی، یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اپنے فائنینشیل ایریا میں ذرا کیئرفل رہنا ہے، وہاں پہ آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے، وہاں پہ آپ نے جو ہے کوئی آپ کا امتحان نہ آئے، اپنے جو ہے کسی پہ پیسے کے معاملے میں آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا، آپ نے کسی پہ بھی جو ہے وہ اندھا اعتماد نہیں کرنا، آپ نے اگر کوئی ریکوری بھی کرانی ہے تو 20 مئی تک ذرا صبر سے کام لیں، پھر اپنے فائنینسز کو چیز کیجئے گا، یا کوئی بھی مالی معاملہ اگر حل کرانا ہے، اگر 20 مئی تک وہ حل نہیں ہوتا تو ذرا
تاریخوں کو کھینچ کھینچ کے آپ چلتے رہیے۔ دوسرا، آپ کو یہ جو دماغی سٹریس والا ستارہ ہے، تھوڑا سا ٹائم اور رہ گیا ہے، تو اگر آپ اب بھی ارادہ رکھتے ہیں اس ستارے کو شکست دینے کے لیے، آپ کوشاں ہیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا لاحول کے ورد سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، اس سے انشاءاللہ۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا سورۃ والضحیٰ کی تلاوت اور ترجمہ سنا کیجئے، جسٹ 3 ٹائمز رات کو سوتے وقت۔ اینٹی ڈپریسنگز کہا گیا ہے اس کو، کیونکہ اس سال میں یا ایک زلزلوں کی پیشگوئی کا تھا امکان جو کہ کی تھی میں نے، اور ایک تھا کہ دماغی امراض گھیر سکتے ہیں، تو یہ ابھی بھی یہاں پہ خطرہ جیسے آپ کے ستارے میں تو بہت موجود ہے۔ تو کسی اینٹی ڈپریسنگز پہ نہیں جانا، نہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کرنا ہے سیجیٹیرینز، اس کو ہرانا ہے تو اس کے اگینسٹ آپ نے اپنی اسٹریٹجی کرنی ہے تاکہ اس کو آپ ہرا سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ باقی کسی جگہوں پہ بھی صرف آپ کو جو ہم نے آپ کی ہیلتھ ایریا میں اور مینٹل ایریا میں، تو یہ انشاءاللہ ہیلتھ ایریا میں بھی 15 اپریل آنورڈز، کیونکہ ایک ستارہ ریٹروگیشن میں تھا، تو کہیں نہ کہیں بے چینی، مطلب کوئی کام کے اندر کوئی کاغذی غفلت نہ ہو جائے، کوئی ریٹن ورک میں غلطیاں نہ آ جائیں، پھر اکاؤنٹیبلٹی سہنی پڑے، تو ان ساری چیزوں سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ ماتحت ملازمین سے بھی محتاط رہنا ہے کہ کسی کی چوری چکاری ٹائپ کمپلین بھی آپ کا دل نہ خراب کرے۔ تو یہ تھا جی ہمارے سیجیٹیرینز کے اس ہفتے کا حال۔ جی اب باری ہے ستارہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی والوں کی، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں جی گرل والا جی، جگ والا جے اور زیبرے والا زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو جی ہم دیکھتے ہیں کہ کیپریکونینز کے مئی کے پہلے 8 دن میں کیا میسج ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دن کیسے گزریں گے۔ 1 مئی سے 6 مئی تک شکر ہے ستارے کی پوزیشن بالکل آپ کی فیور میں ہے۔ اگر کہیں سفر کرنا ہے کیپریکونینز، اوورسیز بیسٹ ٹائم ہے۔ کوئی امپورٹنٹ پیپر ورک ریلیٹڈ کام سبمٹ کرانا چاہتے ہیں، بہترین ٹائم ہے۔ کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اللہ کے حکم سے بہترین ٹائم ہے۔ کیریئر کو ریزولو کرنا ہے، بہترین ٹائم ہے۔ سوائے 5 اور 6 کی جو 2 ڈیٹس ہیں، کسی بھی دوست کے ساتھ جو ہے نا اس کے لیے ججمنٹل نہ ہوئیے۔ جیسے ہم کسی کو کام کہہ دیتے ہیں، اگر وہ کوئی آپ کا کام نہیں کر پا رہا تو یہ وقت برا ضرور ہو سکتا ہے یا تھوڑا سلو ہو سکتا ہے 5th 6th 7th اور 8th میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوست کو جج کرنا شروع کر دیں۔ ان 4 دنوں کی نیت سے کیپریکونینز کوئی بھی پیلے یا اورنج رنگ کی میٹھی چیز تقسیم کرا دیں، جلیبی ہے، زردہ ہے، لڈو ہے، تو آپ کی ریمیڈی بھی اللہ کے حکم سے یہ ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف۔ بہت سارے کیپریکونینز کے شہر بدلے جا سکتے ہیں یا کوئی پوسٹنگ تبادلہ کرانا چاہتے ہیں، تو اب ٹائم بہت فیوریبل ہے۔ گھر بھی بدلے جا سکتے ہیں، گھر بنانے کے ایجنڈا میں بھی قسمت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس میں بھی ستارہ جو ہے وہ آپ کے معاون نظر آتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ بھی آپ کا ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ پہ جب ہم جاتے ہیں، آپ کا رومانس سے ریلیٹڈ ایریا کیپریکونینز، آپ کے بچوں سے جو ریلیٹڈ ایریا آلریڈی کہ اس میں 4 اپریل سے اور 21 اپریل سے اچھے ستاروں نے قدم رکھا، لیکن 15 اپریل سے ایک ستارہ ریٹروگیشن میں چلا گیا، تو ابھی بھی اف اور بٹ سے آپ مکمل آپ کو آزادی نہیں ہوئی، لیکن میرے رب نے چاہا انشاءاللہ جون میں آپ اس میں خوشیاں دیکھیں گے۔ وہ آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں کیپریکونین، یا وہ آپ کی لو لائف ہے۔ تو یہ جو ٹائم ہے اس وقت تھوڑا سا آپ کمیونیکیشن سوچ سمجھ کے ذرا کیجئے، زیادہ ڈیمانڈنگ نہ ہوئیے، اپنی بہت ہائی ہوپس مت رکھیے، نہ بچوں سے
نہ اپنے رومانس ایریا میں. تو یہ تھوڑی سی احتیاط اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا, باندھ لیجئے گا اپنے پلے. 11 اپریل کے بعد سے ایک ستارے نے جو بہتری کی, آپ کے جاب ہاؤس کو کمفرٹیبل کیا کیپریکونینس, اور آپ کی ہیلتھ ایریا کے اندر, اور آپ کے جاب ایمبیانس کو بھی اس نے بہتر کیا ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ یہ یہاں پہ قدم رکھا تھا اس نے 11 اپریل سے, اور ابھی تک یہ یہیں پہ موجود ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں, ازدواجی زندگی پہ باتیں آپ کے. جب آپ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے الگ سے بھی ویڈیو ڈال دی تھی کہ 25 مارچ سے لے کے 20 مئی تک کا جو ٹائم ہے, اس میں اگر کوئی چیز ڈسٹرب ہے تو وہ آپ کا ریلیشن شپ ایریا, آپ کا جو ہے ازدواجی زندگی, کاروباری ریلیشن, یہ بھی امکانات موجود ہیں. تو اپنے لائف پارٹنر کو یا اپنے بزنس پارٹنر کو دماغ سے ڈیل کرنا ہے. ایموشنلی اس وقت آپ نے بالکل کوائٹ پہ چلیے گا, کیونکہ جو ہے بعد میں 20 مئی کے بعد پھر جیسے چاہے اپنا سکور سیٹل کیجئے گا. تو وقت کو جو سمجھ کے چلتے ہیں وہی سمجھدار ہوتے ہیں, جو وقت کے رخ کے اگینسٹ چلتے ہیں وہ جو ہے لوزرز ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بھی زخمی کرتے ہیں, اپنی اندر روح کو بھی زخمی کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ہو بھی سکتا ہے کچھ نہ ہو, لیکن اگر ایسا محسوس ہو تو ہماری بات پہ ذرا عمل کر لیجئے گا. دوستیوں میں بھی ذرا سمجھ کے چلیے, لیکن یہ اللہ کا شکر ہے رشتہ داریاں, خاندان, بہن بھائی, ماں باپ, بچے, لو لائف, شکر ہے وہ ڈینجر زون میں نہیں ہے, وہ سیف زون میں ہے. تو ایک ایریا آپ کے بالکل حساب سے ہے. پھر جاب, صحت, تو کہیں نہ کہیں ایک فرنٹ پہ امتحان چل ہی رہا ہوتا ہے, تو اس کی ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے, بلکہ سرخرو ہو کے دکھانا چاہیے. عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, یہ نشانیاں ہوتی ہیں, اشارے ہوتے ہیں. اگر ان کو ہم سمجھ کے چلیں گے تو ہم ہائی بدمزگی سے بچ سکتے ہیں. ہاں, رب تعالیٰ کی ناگہانی کی تو میں بات نہیں کرتی, اللہ پاک ایسی ہر چیز سے اپنی امان میں رکھیں. اگلا ستارہ آتا ہے جی ایکویریس, یعنی کہ برج دلو. اردو میں انگلش میں جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں, اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے. اور جو ہے یہ ایکویرینس, یہ والا ہفتہ جو ہم شروع کر رہے ہیں 1 مئی سے شروع کر کے ہم اسے ختم کر رہے ہیں 8 مئی پہ. 1 کی جو ڈیٹس ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ پیسے آ رہے ہیں, تو اگر خرچ ہو رہے ہیں تو اس پہ دل برا نہ کیجیے گا. خرچ کرنے کے لیے اللہ نے اس وقت دیے ہوئے ہیں, تو اس پہ پریشان بالکل نہیں ہونا. 3 مئی سے لے کے 8 مئی تک پھر ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں نظر آتی ہے. جو ہے یہاں پہ اگر کسی نے اوورسیز ٹریول کرنا ہے, ایکویرینس ٹائم آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ نے کوئی, ہمارے جو ایکویرین سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ٹائم بہتر ہے. ہمارے وہ ایکویرین جو بزنس مین ہیں ان کے لیے ذرا ٹائم تھوڑا سا الارمنگ ہے, اور اسپیشلی 5 اور 6 کی 2 تاریخوں میں کوئی بزنس ڈیل آپ نے کوشش تو کریں کہ نہ کریں, اور اگر کرنی پڑتی ہے تو سارے SOPs فالو کیجئے. کوئی وکیل ہو اس کو سارا ریڈ کروائیے. یہ نہ ہو کہ ان 2 دنوں میں کوئی آپ کو ٹریپ کر کے کوئی ایسا سائن یا کرا لے. اور دوسرا, اگر آپ لائم لائٹ میں ہیں ایکویرینس, آپ میڈیا میں ہیں, آپ پولیٹیشنز ہیں, کوئی بھی سٹیٹمنٹ سوچ سمجھ کے دیجیے گا. اب تو ہم اس میں ججز کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کوئی جج ہے تو بھی, مطلب کوئی ادارہ ہمارا رہ نہیں گیا پاکستان کا جو ہے یہاں پہ. تو وہ ایک بڑی ہماری ایک فیمس لائن ہوئی, میری شادی ہو رہی تھی تو مجھے مہندی لگائی جا رہی تھی جیسے, تو ویڈیو بن رہی ہوتی تھی اس زمانے میں وہ جس ٹائپ کی ہوتی تھی, تو میری بہن آواز لگاتی ہے, آواز بھی اس کی ذرا پتلی سی تھی, کوئی رہ تو نہیں گیا. تو وہ آج تک وہ میرے ابو اس کا بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی لائن کا, کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. اب ہمیں اس ملکی حالات میں جو ہوا ہے
مطلب کوئی اللہ کے فضل سے پولیٹیشین نہیں، صدر نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، ہماری آرمی جو کہ سب سے ایک رسپیکٹیبل سمجھی جاتی تھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور اب ہماری عدلیہ. مطلب ہم اب کوئی سائٹ، میں جتنی اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں اللہ پاک اس گرین پاسپورٹ کی اتنی عزت بنا دے، اتنا ہم رسوا ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم کیونکہ ہم خوف نہیں کھا رہے. میں بار بار کہتی ہوں شخصیت پرست معاشرے بت پرست معاشرے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لیسن کو نہیں سیکھ پا رہے. تو کوئی رہ تو نہیں گیا والی کہانی ہے. تو آپ کی کوئی ساکھ ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کرے. کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ایکویرینس آپ نے تھنک بیفور یو اسپیک. یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں 10 ٹائم تھنک بیفور یو اسپیک. تو سوچنے میں چاہے زیادہ وقت لیجئے، بغیر سوچے سمجھے آپ نے نہیں بولنا، کیونکہ اس وقت جو ہے اس ہفتے میں بھی ستارے کی پوزیشن ڈینجرس ہے. ادروائز تو ہم آپ کو ہر ہفتے یہ وارننگ دیتے ہیں. اچھا جی، 7 اور 8 کا دن شکر ہے کہ وہ بہتر ہے، یعنی کہ بگننگ بھی بہتر ہے. صرف ہم 2 ڈیٹس میں آپ کو کوئی بزنس سائٹ پہ میں آپ کو محتاط ہونے کو کہہ رہی ہوں. بہت سارے ایکویرینس لانگ ٹرم فائنینشیل پلاننگز بھی کریں گے. کچھ ایکویرینس اگر اپنا شہر بدلنا چاہتے ہیں، جو ہے پوسٹنگ من پسند اسٹیشن پہ جانا چاہتے ہیں، آسمانی ادارہ تو گو ہیڈ دے رہا ہے، تو زمینی ادارے آپ کو نہیں روک پائیں گے. تو بالکل آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی جو ہے اس طرح چاہتے ہیں کہ اپنا ادارہ بدلیں یا کوئی ایسی چیز ہو. اس کے بعد میں آگے دیکھتی ہوں جو آپ کا ہوم لینڈ آتا ہے. آلدو کہ اس میں ہم آپ کو پچھلے 1 سال سے وارننگ دے رہے ہیں کہ رشتوں کو بچانا ہے، رشتوں کو بچانا ہے. جہاں پہ آپ کے سگے بہن بھائی پیرنٹس آتے ہیں. اپریل میں اچھے ستاروں نے قدم بھی یہاں رکھا، 4 اپریل سے، پھر 21 اپریل سے. مگر 15 اپریل سے ایک ستارہ ریٹروگیشن میں چلا گیا، جس کی وجہ سے میری ابھی بھی آپ کو یہ ایک نصیحت سمجھ لیں بڑی بہن کی، کہ ابھی آپ نے جو ہے نا بہت محتاط سٹیٹمنٹس دینے ہیں. آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، آپ نے بحث نہیں کرنی، آپ نے ایسے کسی متنازعہ ٹاپک پہ اپنے رشتوں سے بحث نہیں کرنی جس سے بات الجھنے کا اور پھر رشتہ خراب ہونے کا، اور پھر اللہ نہ کرے ہم ایک دوسرے سے رستے اور فاصلے جب پیدا کر لیتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ وہاں تک پہنچے. 11 اپریل سے جو ایک ستارے نے آپ کے حق میں کچھ اچھا کیا تھا، بچوں کی طرف سے کچھ ایکویرینس اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہوائیں، اور دوسرا جو ہے رومانس ایریا میں یہ ستارہ ایک اچھا نظر آتا ہے جو کہ 11 اپریل سے موو ہوا ہے، ابھی بھی وہیں پہ ہے. تو اللہ کرے کہ ان 2 ایریاز میں آپ کے لیے اللہ پاک ٹھنڈی ہوائیں رکھیں، تاکہ جو ہے کہیں نہ کہیں سے سانس آتی رہے. تو جو کچھ جگہوں پہ گھٹن ہوتی ہے وہ ڈیل کرنا آسان ہو جاتی ہے. گھٹن کی وارننگ جو ہے وہ 2 ایریاز میں ہے. وہ ایکویرینس جو بزنس میں ہے اور وہ ایکویرینس جو ملازمت پیشہ ہیں، دونوں پہ پریشر انڈیکیٹ ہو رہا ہے. جو ملازمت پیشہ ہیں وہ بھی ہم نے ڈیٹ دی تھی، ایک ڈیٹ میں نے اناؤنس کی تھی، الگ سے ویڈیو بھی دی تھی کہ 25 مارچ سے یہ ستارہ فال کیا ہے، 20 مئی کو فال سے ایگزٹ کرے گا. تو جاب ایریا میں بہت محتاط ہو جائیں اگر آپ جاب لوز نہیں کرنا چاہتے. اپنے جو آپ کے آس پاس کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھے ٹرمز اپنے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. آپ جو ماتحت جو سٹاف ہوتا ہے ان سے ذرا بنی بنائی رکھیں تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرابلمز اس میں پیدا نہ کر سکے. تو بنی بنائی رکھیے اپنے ماتحت سٹاف کے ساتھ جو ہے، اور اپنی صحت آپ کی فرسٹ پریورٹی اپنی ہونی چاہیے. جان ہے تو جہان ہے. ایکویرینس اپنی ہیلتھ کا بہت دھیان رکھیے گا. تو یہاں پہ یہ وارننگ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ نظر آتی تھی. تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ستّی خیرہ ہوں رب کی، اور میرا رب آپ کو کسی قسم کے بھی امتحان سے نہ گزارے، کسی قسم کے بھی
امتحان سے میرا رب آپ کو نہ گزارے. اللہ پاک آپ کے اوپر آسانیاں ہوں، آپ کی ذہنی صحت، آپ کی جسمانی صحت، آپ کا جاب ایریا، آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں ہیلتھ ایریا. 2 چیزیں تو جینے کے لیے بہت ضروری ہیں، صحت، رزق. 2 چیزیں جو ہیں، یہ 2 چیزیں ساتھ ہوں تو پھر آپ باقی رشتوں کی ہینڈلنگ بھی آسان ہو جاتی ہے. بہت سارے مسائل اللہ کے فضل سے آسان ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے زندگی کے 4 جو اسٹرانگ پلرز ہیں، فرسٹ آپ کی ہیلتھ، سیکنڈ روزی کمانا. اب ہم چلتے ہیں ہمارا جو ہے آخری معصوم ستارہ پائسز یعنی کہ برج حمل. اور پائسز جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں دال، انگلش میں ڈی سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن آپ لے سکتے ہیں. تو جی بسم اللہ کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا آپ کے لیے. جو ہے ہم اس کی بسم اللہ کرتے ہیں. مئی کے پہلے 8 دن پائسز فرسٹ اور سیکنڈ فل آف انرجی کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. تھرڈ اور فورتھ بھی ٹھیک ہیں، پیسے جیب میں ہیں، کچھ اخراجات کرنے کے آپ قابل ہیں تو وہ اللہ پاک مینج کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. 5th اور 6 کے جو 2 دن ہیں وہ تھوڑا سا دماغ پہ بوجھ ضرور نظر آتا ہے، لیکن آپ اس قابل ہیں کہ اس پریشر کو بڑی آسانی سے مینج کر سکتے ہیں. 7th اور 8th کی ڈیٹس بھی کیریئر وائز سیف زون میں ہیں. یہ تاریخیں ہمارے جو پائسز اسٹوڈنٹس ہیں ذرا ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں. یہ ڈیٹس جو ہمارے پائسز بزنس مین ہیں ان کے لیے بھی موافق ہیں. یہ ڈیٹس ہمارے وہ جو پائسز جو بھی اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کوئی امپورٹنٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی اللہ کے فضل سے ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو جی جو ہے نظر آتا ہے کہ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، آپ کی جو پائسز، اس میں اب آپ کو چیزیں اب آپ کے لیے مینیجیبل ہیں. اب آپ اس کا وہ مطلب آپ اس لائق ہیں کہ آپ اب مطلب یوں کہتے ہیں اب یو آر اسٹرانگ انف کہ اب آپ رشتوں کو ڈیل کرنے کے لیے اب آپ کے اندر ایک کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، خود اعتمادی نظر آ رہی ہے، آپ کے اندر ایک تسلی نظر آ رہی ہے کہ میں اپنے ریلیشن کو مینج کر سکتا ہوں. چاہے وہ بزنس ریلیشن شپ ہے پائسز، چاہے وہ آپ کی جو ہے ازدواجی زندگی والی ریلیشن شپ ہے یعنی لائف ریلیشن شپ ہے، تو آپ اس قابل رب کے حکم سے ہمیں نظر آتے ہیں. فائنینشیل ایریا میں بھی رب کی بلیسنگ نظر آتی ہے، اس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پاس کچھ پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پیسے کی آسانی فراوانی میرا رب بلکہ دے، آسانی سے زیادہ ہم آپ کے لیے فراوانی مانگیں گے تاکہ آپ کو اللہ پاک آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہاں پہ بالکل آپ کے حق میں ٹھیک ہے. آگے ہم چلتے ہیں. سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی رشتہ داریاں، ہو سکتا ہے بہت زیادہ وقت ان میں نہ گزارنا پڑے. تو ان سسرال اور خاندان یہ 2 جگہ جو ہیں، اس میں آپ کے بہن بھائی ہم شامل ابھی میں نہیں کر رہی اور ماں باپ نہیں کر رہی، کیونکہ وہاں پہ 11 اپریل کے بعد سے اس ہاؤس میں ہمیں پیس نظر آتا ہے. آپ کا ہوم لینڈ، آپ کے ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کے ہوم لینڈ کے ایریا میں ہمیں ایک سکون کی، ایک ریلیف کی فیل نظر آتی ہے. اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو جو آپ کی خاندانی رشتہ داریاں، آپ کے جو سسرال کے جو رشتے ہیں، اس میں جو ہم آپ کو یہاں پہ سمجھا سکتے ہیں کہ تھوڑا کیئرفلی چلیے. کوئی ایسی باتیں لانگ ڈیبیٹس میں نہ پڑیے جس میں آپ کچھ کہنا چاہیں اگلا کچھ سمجھے، کیونکہ جو ہے ایک ستارے کی ریٹروگیشن جو ہے وہ معاملات کو وہاں پہ ذرا سا الجھا سکتی ہے. تھوڑا سا صبر اور ہے، صرف اتنا سا ڈسٹنس رہ گیا ہے تو یہ خطرہ بھی یہاں سے نکل جائے گا. صرف اتنا سا ڈسٹنس اب رہ گیا ہے. اور جہاں تک پائسز آپ کی جو رومانس میں مبتلا ہیں، جب تک 20th میں نہ آ جائے بہت ہائی ہوپس نہ رکھیے اپنے لو پارٹنر سے.
لو پروفائل رہیے. انشاءاللہ 20 مئی کو یہ ستارہ یہاں سے ایگزٹ کر جائے گا. پھر آپ کا ریلیشن شپ والا ہاؤس جو ہے وہ یہاں پہ بہتر ہو جائے گا. اور پائسز جن کے بچے ہیں وہ بہت احتیاط کریں. اور وہ پائسز جو بچہ کنسیو کیے ہوئے ہیں وہ 20 مئی تک بہت ہماری بہنیں احتیاط کریں. تو جو ہے یہ تاکہ یہاں پہ یا حسب توفیق صدقہ دیتی رہیں. سورت علم نشرہ آسانی کی صورت ہے. 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے لیے دعا کر لیا کریں کہ اللہ پاک کسی بھی ناگہانی سے مجھے محفوظ فرما. آمین. اور جو ہے بچوں کے معاملات ہوں یا لو لائف کے معاملات ہوں پائسز 20 مئی تک تھوڑا آپ صبر رکھیے. انشاءاللہ جیسے ہی یہ وقت گزرے گا آپ اس چیز سے آؤٹ ہو جاؤ گے تو یہ چیز بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی. جاتے جاتے پھر مجھے وہی نعرہ مارنا پڑتا ہے آپ کے لیے جو ہمارے پائسز اسٹوڈنٹس ہیں. پلیز آپ کو محنت ابھی بھی کرنی پڑے گی, ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. قسمت پہ ابھی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اب صرف 2 مہینے کی دوری رہ گئی ہے, اچھے وقت میں آپ انٹر ہو جائیں گے. اسی طرح آپ نے ابھی بھی احتیاط کرنی ہے. جو کام ہو ٹیبل ٹاک کے ذریعے سالو ہو جائے. لٹیگیشن مقدمات میں نہیں پھنسنا ورنہ وہ پھر آپ کو ایک چکی میں پسنا پڑے گا اور آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. پھر میں یہ کہنا چاہوں گی اگر آپ نے کوئی امپورٹنٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ تیاری کر لیں, پیپر ورک کر کے رکھ لیں. سبمٹ کرانے کی ڈیٹ جو ہے مڈ جولائی کے بعد آپ اپنا امیگریشن ہے, اپنا ویزا ہے اب آپ سبمٹ کرا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے معاملات میں رب تعالیٰ آسانی فرمائیں گے. تو یہاں پہ ابھی بھی وہ احتیاط موجود ہے. آپ نے بہت ٹائم, پھر بھی میں کہوں گی آپ کا 70% سٹریس کارڈ جو ہے وہ 8 مارچ سے ریلیز ہو چکا ہوا ہے. ریمیننگ 30% مڈ جولائی سے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو زندگی کی گھٹن سفوکیشن کافی حد تک پائسز آپ کی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ اتنی آسانیاں فرمائے کہ دونوں جہان آسان کرے. ہم تو یہ کہیں گے یہ بھی جہان آسان ہو اگلا بھی آسان ہو, یعنی اس جہان میں ہم سے اللہ ایسے عمل کرا لے کہ جس سے ہمارا اگلا جہان بھی آسان فرما دیں. اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. کسی ستارے کی کوئی بھی نیگیٹو چال جو ہے وہ آپ کو ڈیمیج نہ کرے. اسی لیے اللہ کی امان ہمیں مانگنے کا حکم ہے. ہم اس مذہب میں پیدا ہوئے جو شروع ہی اس سے ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کو پڑھیے اور جو ہے نا اس سے 10 مرتبہ صبح اٹھ کے بیڈ سے پاؤں رکھنے سے پہلے اس کو پڑھیے. انشاءاللہ جب ایول سے محفوظ ہو جائیں گے نا اور اللہ کی امان میں آ جائیں گے تو اللہ پاک خود ہی ان رستوں پہ نہیں جانے دیں گے جہاں پہ آپ کی زندگی مشکل میں آئے. وہ خود بخود آپ کے لیے رب کے فرشتے جو ہے نا وہ رحمت بن جائیں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ یہ جو ایک ستارے نے ہمیں وقتہ ڈالا ہوا ہے یہ بھی مئی کی اگلے جب انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے, اگلا ہفتہ نہیں اس سے اگلا ہفتہ, تو اس میں بھی ہمیں ریلیف مل جائے گا. تو آہستہ آہستہ پھر یہ سیکنڈ ہاف اتنا سخت نہیں ہے سال کا. فرسٹ ہاف سٹیپ بائی سٹیپ آسانیاں دے رہا ہے جس کے لیے ہر ہفتے آپ سے ملاقات کرتے ہیں نئی انفارمیشن کے ساتھ. اور آپ سے درخواست ہے دعاؤں کی, خاص طور پہ آپ کی دعائیں ہیں جو زندگی کی بیٹری کو چلائے ہوئے ہیں. اور سچی بات ہے آپ ہی ہیں وہ, اس کے بعد یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ آپ سب کا مددگار ہو. فی امان اللہ.